ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی یہ ایک سورت ہے سورہ زلزال، جو 30ویں پارے کی آخری پاؤں میں ہے. اس کی تفسیر چل رہی ہے. گزشتہ مجلسوں میں بھی اس سورت کے تعلق سے بہت سی باتیں بتلائی تھی. اہم سورت ہے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت بکثرت پڑھا کرتے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے آپ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی اور آپ نے دونوں رکعتوں میں یہ سورت تلاوت فرمائی، اذا زلزلت، پہلی میں بھی دوسری میں بھی. میں نہیں جانتا، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. بعض روایتوں میں یوں آتا ہے، جیسے گزشتہ بھی بتلایا تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی وتر کے بعد جو 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے، ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ اذا زلزلت یہ والی سورت اور دوسری میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے. اہتمام تھا آپ کا اس کا. خیر، اس سورت کا ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها. یاد کرو اس وقت کو، دماغ میں لاؤ، سوچو کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ تھڑ تھڑائے گی اور ایک زمین میں بھیانک زلزلہ آ جائے گا. یہ کب ہوگا؟ یہ بھی گزشتہ ہو گیا تھا کہ 2 زلزلے قیامت کے دن آئیں گے. پہلا زلزلہ آئے گا جب پہلا سور پھونکا جائے گا، تو پہلا زلزلہ آئے گا جس سے سارے کے سارے انسان مر جائیں گے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی. اور پھر دوسرا زلزلہ آئے گا، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا جس سے دوسرا زلزلہ ہوگا. تب سارے کے سارے انسان کھڑے ہو جائیں گے، قیام ینظرون، سارے کے سارے انسان کھڑے ہو جائیں گے. مردے زمین سے باہر آ جائیں گے، زمین کا جو سونا اور چاندی ہے وہ زمین سے باہر آ جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ زمین جو کچھ اس میں بوجھ ہے، اس بوجھ کو باہر نکال دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اور حیرت میں انسان دیکھے گا کیا ہو گیا، کیا سے کیا ہو گیا، کہاں آ گئے ہم. مَا لَهَا، کیا ہو گیا یہ. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. اس پر گزشتہ پوری تفسیر بیان کر دی کہ کیا مطلب اس کا. زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، زمین بولنے لگ جائے گی. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. کہ وہ دن ہوگا کہ جس دن لوگ ٹولیوں میں بٹ جائیں گے. اشتاتن کے معنی ٹولیوں میں، گروہ میں. کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو جب کھڑے ہوں گے
تو جس کا قرآن کریم میں یوں ذکر کیا گیا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا کہ وہ ایسے ٹولیوں میں ہوں گے جو اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے. مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ کچھ ٹولیاں ایسی بھی ہوں گی کہ جن کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، جو خوف کے مارے ایک وحشت میں ہوں گے. فزع الاکبر ایک بڑی گھبراہٹ میں ہوں گے وہ. اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو چل رہے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو پسینے میں شرابور ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ سواری دے گا. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ یہ سارے کے سارے ٹولیوں میں بٹ جائیں گے اور پھر ایک بلانے والے کی طرف بلائے جائیں گے. فرشتہ ان کو میدان محشر میں جہاں ان کا حساب لیا جائے گا اس طرف ان کو بلا رہا ہوگا کہ چلو اب ایک جگہ جمع ہوگا. کچھ وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کا سایہ دے گا. اس کا یہ مطلب یومئذ یصدر الناس اشتاتا آپ دیکھو گے اس دن کہ لوگ ٹولیوں میں بٹ گئے ہیں، کوئی کس ٹولے میں، کوئی کس ٹولے میں، کوئی کس، جن کو وہ ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کو اللہ بلائے گا آ جاؤ تمہارے لیے ہمارا عرش کا سایہ ہے. کچھ وہ ہوں گے جن کو اللہ سواری دے گا اس دن. تو لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹ جائیں گے. دنیا میں تو سب ساتھ ساتھ رہتے ہیں، کون کیا ہے، کون کیسا جیتا ہے، کون کیسے مرتا ہے، کوئی کچھ نہیں جانتا. لیکن وہ جب اٹھیں گے تو لوگ ٹولیوں میں بٹ جائیں گے. ان ٹولیوں والوں کا اللہ نے قرآن میں الگ الگ جگہ ذکر فرمایا کہ کچھ ایسے کھڑے ہوں گے، کچھ ایسے کھڑے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو ہم اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. تو ہم کو سوچنا چاہیے اس آیت کو پڑھ کر کہ ہمارا شمار کون سی ٹولیوں میں ہو سکتا ہے. کہیں خدا نخواستہ وہ ٹولی تو نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کو ہم اندھا اٹھائیں گے. کہیں وہ ٹولی تو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں جب وہ اٹھیں گے تو بڑی گھبراہٹ میں ہوں گے. کہیں وہ ٹولی تو نہیں ہے کہ جو جب اٹھیں گے تو بڑی وحشت میں اور جن کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے اور خوف کے عالم میں ہوں گے. اور کچھ وہ بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بلائے گا کہ چلو تمہارے لیے ہمارے عرش کا سایہ ہے. ہم کو سوچنا چاہیے اس آیت کو پڑھ کر کہ ہمارا شمار کون سی ٹولیوں میں اس دن ہو سکتا ہے، کون سے گروپ میں، کون سی جماعت میں ہو سکتا ہے. یہ اللہ نے منظر کھینچا ہے، وہاں کا ایک نقشہ کھینچا ہے قیامت کے دن کا کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا اس دن انسانوں کو تم دیکھو گے کہ ٹولیوں میں بٹ جائیں گے. لیروا اعمالہم اب کیا ہوگا؟ تاکہ سب اپنا کیا کرایا دیکھ لیں. آگے اللہ نے 2 آیت ذکر فرمائی. یہ 2 آیت بڑی اہم ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی تمہارے سامنے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ تمہارے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هذه الآیۃ الجامعۃ الخاصہ یہ آیت ایسی ہے جو جامع ہے، جس میں اچھے بروں کا انجام بتلا دیا اور خاص ہے، بڑی انوکھی ہے، نرالی ہے. اگر آدمی اسی ایک آیت میں غور کر لے تو زندگی بدل جائے گی کہ بھائی میں نے چھوٹی سی نیکی کی ہوگی وہاں دکھ جائے گی. چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہوگا جس کو میں نے معمولی سمجھ کر دیا کہ کیا ہو جائے گا اس سے، تو وہ بھی وہاں میرے سامنے ہوگا. سب کیا کرایا تمہارے سامنے ہوگا. علماء فرماتے ہیں اس کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ جو کچھ تم نیکی کرو گے یا برائی کرو گے وہ خود تم دیکھ لو گے. کیسے دیکھو گے؟ قرآن کریم میں اس کو یوں ذکر کیا گیا وَنَا یوم یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا جو کچھ تم نے کیا ہے تمہارا نام عمل تمہارے سامنے ہو جائے گا اور ہم تم سے کہیں گے کہ اقرأ کتابک اپنا نام عمل خود ہی پڑھ لے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا تیرا حساب تو خود ہی لے لے. اس زمانے میں اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ ہمارا زندگی بھر کا عمل کیسے ہمارے سامنے ہو جائے گا.
میں نے تو بڑے چھپ چھپ کر بھی بہت سارے کام کیے ہیں، کیسے سامنے ہو جائے گا؟ زمانہ ویڈیو کا ہے، کیا ہے؟ ویڈیو کا ہے. اب وہاں کیسا کمپیوٹر ہوگا اور کیسی پین ڈرائیو ہوگی جس میں تیری 60 سال 70 سال 80 سال کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی. کسی زمانے میں یہ نام اعمال کا جب بات آئی نا، بہت سارے اسلامی فرقوں نے اس کا انکار کر دیا کہ بھائی میں نے ایک عمل کر لیا تو وہ عمل ختم ہو گیا، میں نے کوئی گناہ کر لیا، گناہ ختم ہو گیا، اس کو کیسے لکھا جائے گا؟ اس کو کیسے لکھا جائے گا؟ بہت ساروں نے ان کا ایسا کچھ ہوگا نہیں حساب کتاب، لیکن اب اس کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا کہ تو جو کرتا ہے وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. تو جو کرتا ہے ایک پین ڈرائیو میں، ایک موبائل میں، اب تو ٹی وی میں آتا ہے، پہلے تو 60 GB 68 128 میں لوگ کھیلا کرتے تھے، اب تو آئی فون ٹی وی میں 1 TB کہ اس میں آتا ہے، اس میں کتنا سب ڈیٹا محفوظ ہو جاتا ہے، سیو ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی تیری زندگی کا پورا ڈیٹا تیرے سامنے رکھ دے گا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو کچھ تو نے کیا ہے تیرے سامنے تیری ویڈیو چل جائے گی. پھر اللہ کہے گا اقرأ کتابک، بھائی دیکھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب لے لے، جو کچھ ہے تیرے سامنے ہے. جھٹلانے والا انسان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا کہ اب اس کو جھٹلا سکے. جیسے کیمرہ ہوتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی کچھ گناہ کرتا ہے تو پولیس کیمرہ لا کر رکھ دیتی ہے کہ دیکھو یہ کیمرہ ہے، تو انکار کرنے والا انکار کر سکتا ہے، مان لیتا ہے ٹھیک ہے میں نے جرم کر لیا. تو وہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کچھ بھی کرو گے وہاں دیکھ لو گے. ایک اس کا یہ مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے، اچھا کیا ہے تو اچھے کا انجام دیکھ لو گے، برا کیا ہے تو برے کا بھی انجام دیکھ لو گے کہ اچھے کا یہ انجام ہے، برے کا یہ انجام. ہاں اللہ رحم و کرم فرما دے تو برے کے انجام سے تمہیں حفاظت فرما دے، وہ اس کا کرم ہے، ورنہ تم ہر ایک کا انجام تو ضرور دیکھو گے کہ دیکھو اچھے کا یہ انجام ہے، برے کا یہ انجام ہے. خیر، اس آیت میں ہم کو ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کے کوئی بھی کام کو کبھی معمولی سمجھ کر چھوڑ مت دو. نیکی کے کوئی بھی کام کو چھوٹا سمجھ کر، حقیر سمجھ کر چھوڑ مت دو، اس لیے کہ اللہ کے ایک ایک ذرے کے برابر نوٹ ہو رہا ہے. تم کو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کا موقع مل جائے کر لو، چھوڑ مت دو. کسی کو پانی پلانے کا موقع مل جائے پلا دو، کسی کو 2 روپے دینے کا موقع مل جائے دے دو، کسی کے سامنے ہنس کر بولنے کا موقع مل جائے ہنس کر بول دو. جو بھی تم سے کبھی 2 رکعت کا پڑھنے کا خیال آ گیا پڑھ لو، کبھی 1 رکوع پڑھنے کا دل میں خیال آ گیا پڑھ لو، کبھی 2 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا دل میں خیال آ گیا کر لو. بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان دلوں میں خیال یہ ڈالتا ہے کہ بھائی تو بڑا گنہگار ہے، کبھی 2 رکعت پڑھنے کا تو کیا تیرا ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے اس ہتھیار کو چھین لیا اس حدیث سے، اور اس آیت سے ہم کو یہ سبق دیا کہ جو نیکی کرنے کا تمہیں موقع مل جائے اس کو کر لو، معمولی سمجھ کر چھوڑ مت دو. روایتوں میں واقعہ ذکر کیا گیا، بخاری شریف میں بھی ہے کہ ایک آدمی جنگل سے سفر کر رہا تھا، اس کو پیاس لگی، کنواں نظر آیا، پانی پی لیا، اپنی پیاس بجھ گئی، لیکن باہر دیکھا ایک کتا ہے جو باہر جو پانی ہے کیچڑ ہے وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے، اس کو بھی پیاس لگی ہوئی. اس نے ادھر ادھر تلاش کیا، کہیں ڈول رسی نظر نہیں آئی. چمڑے کا موزہ پہنا ہوا تھا، وہ موزہ نکال کر پانی اس میں بھرا اور اس کتے کو پلا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد یوں ارشاد فرماتے فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس عمل کی ایسی قدر فرمائی کہ اس عمل کو بہانہ بنا کر اس کی بخشش کر دی. اب وہ آدمی یوں سوچتا کہ کتے کو پانی پلانا کون سا بڑا عمل ہے. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو
لمبی لمبی تہجد پڑھے، جو 2-4 پارے ایسے بیٹھ کر پڑھ جائے، یا جو خوب صدقہ خیرات کرے، یا مسجدوں میں اتنے دے دیے، مدرسوں میں اتنے لاکھوں دے دیے، یہ بڑے نیکی کے کام ہیں، لیکن ہم اسی کو نیکی کا کام سمجھتے ہیں۔ کوئی آدمی کسی کو پانی پلا دینا، اور وہ بھی جانور کو، کوئی نیکی کا کام سمجھتا ہے؟ چھوٹا سا کام، اگر وہ یہ سوچ کر کہ اس سے میرا کیا بھلا ہو جائے گا، چھوڑ دیتا تو بخشش سے محروم ہو جاتا، لیکن اس نے کہا کہ چھوٹی سی نیکی ہے، چلو کر لو۔ اللہ کے یہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے یہاں عمل کی سائز، عمل کا بڑا پن نہیں دیکھا جاتا ہے، کتنا بڑا ہے، سائز نہیں دیکھی جاتی ہے، اس کے یہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ کون سا عمل کس نیت سے کیا گیا ہے، کس جذبے سے، کس ارادے سے کیا گیا ہے، ہم تو وہ دیکھیں گے۔ سائز کتنا کر کے آئے ہو۔ ایک آدمی کی آمدنی 10 لاکھ ہے اور وہ 10,000 اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، لوگوں پر خرچ کر رہا ہے، اور ایک کی آمدنی 10,000 ہے اور وہ 100 روپے دے رہا ہے، دونوں برابر ہے، دونوں برابر ہے، اللہ کے یہاں دونوں برابر ہے۔ اس کے یہاں عمل کی سائز نہیں دیکھی جاتی ہے، اس کے یہاں عمل کا اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ کس عمل سے، کس جذبے سے تم یہ کر رہے۔ اور شیطان کبھی کیا کرتا ہے کہ انسان کو وہ جو دل میں خیال آتا ہے نیکی کرنے کا، تو اس کو دبا دیتا ہے کہ یار ایک کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو کتے کو پانی پلانے والی ایک عورت تھی جو بدکار تھی، فاحشہ تھی، اگر وہ یوں سوچ دیتی کہ بھائی میں تو پوری زندگی کی گنہگار ہوں، ایک پانی پلا دینے سے کون سی میری جنت بن جائے گی، چھوٹا سا عمل کا موقع مل گیا، کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے اندر یہ صفت رکھی ہے، خاص طور سے ایمان والوں میں، کہ اس کے دل میں اللہ نیکی کا کچھ نہ کچھ خیال ڈالتا رہتا ہے۔ ہم اور آپ چونکہ گناہوں میں بہت زیادہ ملوث رہتے ہیں، اس لیے وہ خیال کبھی مغلوب ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے۔ ورنہ روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا، ایسے اللہ کا کام ہے الہام، یلہمہ اللہ، کہ اللہ بندے کو نیکی کا کام ڈالتا رہتا ہے کہ یہ کر لے، وہ کر لے، یہ کر لے۔ کبھی دل میں خیال آئے گا چل ایک پارہ پڑھ لو، کبھی دل میں آئے کہ 2 رکعت زیادہ پڑھ لو، تو وہ اللہ کی طرف سے دل میں خیال بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ جیسے کبھی ہوتا ہے کہ ہماری کوئی رات کی وتر چھوٹ گئی، کیا ہو گیا، وتر چھوٹ گئی، اب آدمی ایک دم سونے کے لیے جا رہا ہے کہ ڈریس چینج کر رہی ہے، ایک دم اچانک سے یاد آ رہا تھا یار میری تو وتر باقی رہ گئی، میری تو کیا باقی رہ گیا، وتر باقی رہ گئی، تو وہ اللہ کی طرف سے دل میں خیال آیا۔ اب آدمی کا کام یہ ہے کہ جو دل میں خیال آئے اس کو کر لے، اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو وہ چھوڑا دے۔ بہت ساری مرتبہ کسی آدمی کا کوئی معمول ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کا، کہ اس کے بغیر وہ سوتا نہیں، کبھی چھوٹ گیا اور وہ بھول بھی گیا، بستر پر آ گیا، لیکن کبھی اچانک سے دل میں خیال آ گیا، وہ اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے۔ کبھی اچانک سے رات کو آنکھ کھل گئی تو اللہ کی طرف سے دل میں ایک طرف شیطان زور لگا رہا ہوتا ہے کہ بھائی تو سو جا سو جا، اور ایک طرف سے اللہ کی طرف سے دل میں خیال آتا ہے کہ بھائی اٹھ جا اٹھ جا۔ تب آدمی یہ ہے کہ وہ اس کو اس موقع پر کیا کرتا ہے کہ ہر ایک کے دل میں اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے ہر ایک کے دل میں وہ چنگاری رکھی ہے کہ جس میں وہ محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کہ وہ چیز اس کو اس عمل پر ابھارتی رہتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے وہ دب بھی جاتی ہے، لیکن جیسا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ دل میں ڈالا جاتا رہتا ہے کہ میرے بندے یہ کر لے، وہ کر لے، یہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، رک جا، مت کر مت کر مت کر، کہ نیکی تو یہ کر لے کر لے، یہ کر لے، دل میں خیال آتا رہتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ کبھی بہت ساری مرتبہ آدمی گناہ کے راستے پہ بھی چلتا ہے نا، تو اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ڈال دی جاتی ہیں، اور دل میں خیال آتا رہتا ہے، کھٹکا آتا ہے کہ نہیں کرے نہیں کرے نہیں کرے، لیکن پھر بھی شیطان کا تو ایسا زور ہوتا ہے کہ آدمی کر لیتا ہے، اور نیکی کا خیال آتا ہے تو شیطان کا زور ہوتا ہے اس سے دور ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے لا تحقرن من المعروف شیئا، جو بھی نیکی کرنے کا موقع مل جائے اس کو معمولی نہ سمجھو، کر لو اس کو۔ پتہ نہیں کون سا کس وقت کا تمہارا عمل اللہ کو پسند آ جائے
اور اللہ اس پر تمہارا بیڑا پار کر دے. چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی معمولی سے اللہ نے ہر ایک کے دل میں چنگاری رکھی ہے. ایک اردو کا ایک شاعر گزرا ہے، اردو ادب کا بڑا شاعر تھا. اس کے یہاں پینے پلانے کا دور چلتا تھا، خوب شراب میں مست ہے، دوستوں کی محفل لگی رہتی تھی. ہمارے ہندوستان کا شاعر گزرا ہے، میں نام بھول گیا اس کا. تو جو اس کے دوست لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس سے کچھ نہ کچھ پوچھنے لگے کہ فلاں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو وہ ایسا اس کے بارے میں کہہ دیتا کہ جیسے وہ آدمی ہوتا ہے نا کبھی شراب میں مست تو گالیاں بھی بولتا ہے، تیری ماں کی یہ وہ فلانا. تو ہر ایک کو ماں بہن کی گالی دے کے اس کو پچھاڑ دیتا کہ یہ تو ایسا، اس کو ذلیل کر دیتا. پھر کہا کہ فلاں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہا وہ تو ایسا. وہ اس کے بارے میں تو وہ تو ایسا. کوئی بدماش نے یوں پوچھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس شاعر کے ہاتھ میں جو شراب کا جام تھا، گلاس تھا، وہ دھڑام کر کے اس کے منہ پہ مارا کہ کیا سمجھتا ہے تو یہ ایک ہی تو میرا سہارا ہے، یہ ایک کی محبت ہی تو میرا سہارا ہے، وہ بھی مجھ سے تو چھیننا چاہتا ہے. وہ بدماش وہ چاہتا تھا کہ کہیں حضور کے بارے میں بھی وہ کچھ گستاخی کر لے شراب کی مستی میں. تو جب حضور کا نام سنا نا اس نے تو اتنا شراب میں مست تھا، دھڑام کر کے مارا اس کے منہ پہ گلاس. یہ ایک ہی کی تو محبت کا تو سہارا ہے، وہ بھی تو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے. تو جیسا بھی گنہگار ہو، دل میں محبت کی چنگاری ہے اللہ کی، اللہ کے نبی کی، وہ کبھی بھی ابھر سکتی ہے. تو چھوٹے سے چھوٹا عمل کبھی بھی انسان کو بیڑا پار کرا سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں ہم کو اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تم چھوٹے سے چھوٹا نیکی کرو گے اس کو دیکھ لو گے. اللہ کے نبی اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں کہ لا تحقرن من المعروف شیئا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کا بھی موقع مل جائے اس کو معمولی مت سمجھو، کر لو. پتہ نہیں اللہ کو تمہارا کون سا کس وقت کا کیا عمل پسند آ جائے اور اللہ تمہاری اس پر بخشش فرما دے. یہ اس آیت کا ہم کو سبق ملتا ہے. آگے دوسری آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کوئی برائی کرے گا اس کا بھی انجام دیکھ لے گا. اس پر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا. اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا. بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا.